اچھا وسیم، آپ کی جانب آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں، جیسا کہ مالک صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جیریڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کا کوئی ان کو بڑا بریک تھرو نہیں لگ رہا ہونے جا رہا ہے، لیکن ترجمان وائٹ ہاؤس یہ کہتی ہیں کہ ایران کی جانب سے پیش رفت نظر آ رہی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کن معاملات پر ایران کی جانب سے لچک دکھائی گئی ہوگی تو پھر امریکہ ایک بار پھر سے وقت بھیجنے پر راضی ہوا؟ اچھا دیکھیں، ایک تو معذرت کے ساتھ بلکہ معذرت کے بغیر ہی یہ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ امریکن پریزیڈنٹ کا آفس ایسا ہوتا تھا کہ ہم ایک ایک بات کو کہتے تھے کہ یار اگر یہ کہا گیا ہے تو اس میں سبلیمنل میسیجنگ یہ ہے، ڈائریکٹ میسیجنگ یہ ہے، ڈپلومیٹک پیغام یہ ہے. یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ساری ایکویژن تو کر دی ایسی تھے. تو اب ہم تو امریکہ کا صدر کوئی بیان دے دے یا وائٹ ہاؤس کو ترجمان کو بیان دیتے تو پہلے تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فیکچولی بھی کریکٹ ہے یا نہیں، پھر دیکھنا ہوتا ہے سچی بات بھی ہے یا نہیں. مطلب وہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں بس 8 خواتین کو سزا ہونے والی تھی میں نے بچا لیا، بس بچا لیا. وہ کہہ رہے جی رجیم چینج کر دیا بس نہیں ہوا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں. سو اسی طرح یہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے خود ہم سے رابطہ کیا ہے، ایران کے رابطے پر ٹرمپ بھی کر رہے ہیں. ہو نوز کہ ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. باقی جو مالک صاحب بات کریں بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے بریک تھرو نہ ہونا اور مذاکرات میں تعطل آ جانا، ان دونوں میں بہت فرق ہے اور ان دونوں کے درمیان بہت ساری چیزیں. سو یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ چیز کوئی نتیجہ خیز صورتحال کی جانب نہ بڑھے ہو، لیکن بہرحال میں اس کو بھی ضرور دیکھتا ہوں کہ کم از کم ایک قدم آگے تو معاملہ بڑھا ہے واضح طور پر. مالک صاحب کو اس میں یہ وجہ طور پر یہ امکان ہے کہ اس میں کچھ اسپوائلر ہی نہ ہو جائے گیون the attitude and nature of these two individuals who will be representing United States of America in this round of negotiations. But still مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سے it will ultimately lead to another round جو کہ آہستہ آہستہ فیصلہ کن ہوگا. ظاہر ہے دیکھیے جب ہم فیصلہ کن کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ضروری یہ نہیں کہ 48 گھنٹے بعد ادھر یہ کھڑے ہو ادھر وہ کھڑے اور اعلان کر دیں. ہم سب جانتے ہیں کہ 2015 کی جو اوباما ڈیل ہوئی تھی وہ 2006 سے اس کی بات چیت شروع ہوئی تھی. پھر جو باقاعدہ مذاکرات ہوئے وہ 23 دن جاری رہے. جو آخری راؤنڈ چلا آسٹریا ویانا میں وہ 18 دن جاری رہا. وہ الگ بات ہے، اس کے بعد آگے ٹرمپ نے سب ساری ڈیل کو پھاڑ دیا، اڑا دیا. سو چیزیں ٹائم لیتی ہیں. میں اس پیش رفت کو اس اعتبار سے بہت خوشگوار دیکھتا ہوں کہ کلیئرلی دس از ون اسٹیپ اہیڈ کہ جہاں پر ایران کے حکام سے کی ہماری حکام سے بات ہوتی ہے، پھر ایران کا وزیر خارجہ بھی آتا ہے اور پھر وائٹ ہاؤس باقاعدہ اناؤنس کرتا ہے کہ ہمارے 2 لوگ بھی کل اسلام آباد آ رہے ہیں. دس کلیئرلی ون اسٹیپ اہیڈ اف ناٹ دی فائنل اسٹیپ. اچھا مالک صاحب یہ پکچر کلیئر کیجیے گا، عباس عراقچی آج پاکستان پہنچیں گے، جیریڈ کشنر، اسٹیو وٹکاف کل پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے، تو پھر جب وہ پاکستان آئیں گے تو ان کے مذاکرات کس سے ہوں گے؟ نہیں کہ ان کے عراقچی صاحب کے ساتھ ہی بیٹھیں گے، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹھیں گے. اب یہ وہ تو رشیا اور مسقط روانہ ہو رہے ہیں. نہیں ڈیپینڈس نا کہ کس وقت روانہ ہو رہے ہیں. ابھی ہمارے پاس ایگزیکٹ ٹائمنگ تو نہیں پتا، اور ابھی تک ہمیں کوئی فرم اسکیجول نہیں آیا ہوا کہ کس ٹائم پہ نکل رہے ہیں. اس لیے میں اس پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ ویدر دے ول کراس پاتھس اور ناٹ. دیکھیے اگر ان لوگوں نے آپس میں نہیں بیٹھنا تو ان دونوں کا آنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے نا، ورنہ وہ تو پھر کسی بھی وقت آ سکتے تھے، وہ بھی کسی وقت آ سکتے تھے. آئس بریکنگ جس کو کہتے ہیں، آئس بریکنگ ہوئی ہے اور دنیا کو ایک میسج گیا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اب ٹرمپ جو ایڈمنسٹریشن ہے نا، یہ مارکیٹس کو بھی بڑا اچھا کھیلتی ہے. یہ ابھی کس ٹائم پہ انہوں نے اناؤنس کیا، اب وہاں کا آپ ٹائم دیکھ لیجئے. یہ صبح ابھی ٹریڈنگ آج شروع ہیں وہاں پہ مارکیٹس کے. وہ ہمیشہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں ذرا دن کے وقت جب اس کا ٹریڈنگ مارکیٹ پہ اثر ہو ایک دم. اب آپ کو ایک دم پازیٹیو ریئیکشن نظر آئے گا مارکیٹ سے، آپ کو پازیٹیو ریئیکشن نظر آئے گا. آئل سیکٹر میں بھی آپ دیکھیے گا آپ کو پازیٹیو ٹرینڈز نظر آئیں گے. تو وہ بہت چیزیں سوچ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن یہ چیزیں کرتی ہے، ایسی ہوا میں ایسی باتیں نہیں کرتی. کیونکہ ایک مایوسی سی دنیا میں پھیلنی شروع ہو گئی تھی کہ جی اسٹیلمیٹ ہو گیا. پاکستان کا ذرا زاویہ مختلف تھا کہ پاکستان دونوں سے بات کر رہا تھا، تو پاکستان کو تو اندازہ تھا کہ ٹھیک ہے جو اسٹیلمیٹ ہے اتنا برا اسٹیلمیٹ نہیں ہے جتنا سب کو لگ رہا ہے جو اس تمام ڈائلاگ میں شامل نہیں ہے. یہ تو دونوں سے بات کر رہے تھے، تو ظاہر ہے پاکستان کو بہترین ٹیمپریچر کا اندازہ تھا. تو یہ پوری دنیا میں آپ دیکھیے گا کہ ایک دم ایک سائے آف ریلیف آئے گی، سکون آئے گا. او شکر ہے دوبارہ شروع ہو گیا ہے، بات کرنے شروع ہو گئے ہیں، وہ دونوں آ گئے ہیں، ادھر سے وہ آ گئے ہیں. سو یہ پازیٹیو سگنلنگ ہے فار مارکیٹس آلسو. سب کچھ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا جو بڑے آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز ہیں وہ اگر آپ ان کو دوسرے اینگل سے دیکھیں تو ٹرمپ صاحب نے اٹھتے ساتھ ہی کل پہلا ٹویٹ کیا تھا 8:30 بجے، اڑا دو کشتیاں، یہ کر دو وہ کر دو. اور وہ ایک بندے کا آرٹیکل ری ٹویٹ کیا جو یہ کہتا تھا مروا دو ان لوگوں کو جو ایران میں مذاکرات کے حق میں نہیں ہیں. سو وہ ڈرامے سارے چلتے رہیں گے.
مجھے کوئی نیگیٹو چیز اس میں نہیں نظر آ رہی، ہر چیز اس کی پازیٹیو ہے. مجھے جو فکر ہے نا وہ صرف یہی ہے کہ الفاظ کے چناؤ میں وٹکاف یا جیرڈ کشنر کوئی اتنے خاص لوگ ہیں نہیں. ان کے اگر آپ کئی سٹیٹمنٹس دیکھیے، مڈل ایسٹ کی جب ٹاکس چل رہی تھی، جب غزہ کی ٹاکس چل رہی تھی، خاص طور پہ اسٹیو وٹکاف نے کافی الفاظ ایسے ادا کیے تھے جس سے بڑا کنٹروورسیز پھیلی تھی. جب پہلے ہی ساری احساس ہوئے ہوں، جب پہلے ہی ایران بار بار ایک ہی بات واضح کرتا رہا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کو آگے لے کے جانا ہے تو یہ پبلک جس کو کوئرسو ڈپلومیسی کہتے ہیں، اوپر سے آ کے دباؤ ڈالنے کی جو ٹرمپ صاحب کی عادت ہے، یہ بند کریں تاکہ ماحول بنے. دیکھیں اب یہ دونوں سائڈز اگر ملتی ہیں تو ان کا پرائمری موٹیو کیا ہے؟ پرائمری موٹیو یہ ہے کہ ماحول بنے بڑی لیول پہ، کیونکہ یہ ابھی ڈاؤن گریڈڈ لیول ہے. نہ ادھر سے غالباف صاحب آئے ہیں، نہ ابھی ادھر سے وائس پریزیڈنٹ آئے ہیں. سو یہ ایک ون سٹیپ ڈاؤن ہے. ون سٹیپ ڈاؤن جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ماحول امپروو کرتے ہیں. مالک صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، وائس پریزیڈنٹ کے حوالے سے تو کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ وہ ابھی یہیں رہیں گے اور صورتحال کو دیکھیں گے، یعنی کہ جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف جب آئیں گے تو جو بھی صورتحال بنے گی اس کے حساب سے پھر جے ڈی وینس کا دورہ ہوگا، یعنی کہ مذاکرات کا عمل اس حساب سے آگے بڑھے گا. ایگزیکٹلی. دیکھیے نا، اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پاکستان نے کوئی نہ کوئی تو پھر زبردست کام دکھایا ہے نا کہ اس نہج پہ پاکستان پھر معاملات کو لے کے گیا ہے کہ جہاں دونوں اپنی اپنی جگہ اڑ گئے تھے، نہ وہ ان کی بات سن رہے تھے نہ ان کی بات سن رہے تھے. پاکستان نے کوئی ایسا ڈپلومیٹک بیچ میں بریک تھرو تو کیا ہے نا. انہوں نے ذکر کیا ہے پاکستان کی ثالثی کا کہ پاکستان بہترین ثالث رہا ہے، کیرولائن لیوٹ نے یہ کہا ہے. ایگزیکٹلی. تو ان دونوں کو دوبارہ دیکھیں، پاکستان نے پہلے وہ لوگ 47 سال سے کبھی ڈائریکٹ نہیں بیٹھے، اور اس وقت پاکستان نے اکٹھے بٹھا دیا جب وہ حالت جنگ میں تھے. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میں آخری آدھے گھنٹے میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، بات بڑھتے بڑھتے رک جاتی ہے، وہ تہران چلے جاتے ہیں، وہ امریکہ چلے جاتے ہیں، جا کے پھر لفاظی جنگ جو ہے وہ عروج پہ چلی جاتی ہے. امریکہ اور بلاکیٹ کر دیتا ہے وہاں پہ، پھر اور فورسز بلڈ اپ کر دیتا ہے، ماحول اور خراب ہو جاتا ہے، دھمکیاں زیادہ آتی ہیں. ایران کی طرف سے بھی کرارے جواب آتے ہیں، پھر چائنا کی کچھ وقت اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں. تو ایک دم جینوئنلی حالات بہت خراب ہو گئے تھے. پاکستان واحد اس وقت ملک ہے جو فرنٹ پہ ہے، ٹھیک ہے نا. بیہائنڈ دا سینس آئی ایم شیور چائنا بھی بڑا رول ادا کر رہا ہے، لیکن کی رول پاکستان ادا کر رہا ہے. اس نے دوبارہ اب ان کو اس اسٹیج پہ لے آیا ہے کہ کل تک کوئی اپنی جگہ سے 1 انچ ہٹنے پہ تیار نہیں تھا پبلکلی. آج ایک دم ڈپلومیٹک دھماکہ ہوا کہ جی وہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں. سو آئی تھنک جو بھی پاکستان نے کنوے کی ہیں باتیں ان کو، اس کا مطلب ہے کہ کچھ باتوں کے اوپر دونوں سائڈز اگری ہو گئی ہیں، اور شاید وہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے ایک دوسرے کے منہ سے سننا چاہتے ہیں. کیونکہ جب میں آپ کے بہاف پہ بات کروں اور وہی بات آپ اپنے منہ سے کریں تو اس کی ایک بائنڈنگ ویلیو اور بھی بڑھ جاتی ہے. سو مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ ایک بلڈ اپ ہے ٹو دا مین نیگوسیشنز جو نیکسٹ راؤنڈ ہوگا انشاءاللہ. تو اس میں ہم دیکھیں گے وائس پریزیڈنٹ بھی ہوں گے اور ادھر سے غالباف صاحب بھی ہوں گے. مجھے صرف فکر یہ ہے کہ یہ دو آدمی یہ جینوئنلی اتنے لائک نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ. ان کا مجھے بتائیں، کیا وٹکاف نے ختم کرا دی یوکرین کی جنگ؟ کیا وٹکاف نے مڈل ایسٹ کا سلوشن نکال دیا؟ کیا وٹکاف نے جتنے انیشیٹوز میں ان کو بھیجا تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، کہاں پہ ان کا سکسیس ریکارڈ کہاں ہے؟ جیرڈ کشنر تو صرف جا کے اپنی فرم کے لیے بلینز اکٹھے کرتے رہے مڈل ایسٹ سے، انہوں نے کون سا مڈل ایسٹ کا مسئلہ حل کرایا؟ سو ان دونوں کا سکسیس ریکارڈ کوئی نہیں ہے. وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ٹرسٹڈ ہو سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ان پہ بہت اعتماد ہو سکتا ہے، دنیا میں کسی کو ان پہ اعتماد نہیں ہے. ایرانیوں کو تو بالکل ہی نہیں ہے. ان کے بارے میں تو برٹش جو پاول ہے اس نے کہا کہ یہ اسرائیلی ایسٹس ہیں، اس لیے ان کی بات کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہے. ان کی بات سے بہت زیادہ کریڈیبلٹی پاکستان کی بات کی ہے. تو مجھے صرف یہ ایک خدشہ رہتا ہے کہ یہ کوئی ایسی کیا کہیں بونگیاں نہ ماریں یا کوئی ایسا جان کے کوئی ایسا چیز نہ کریں کہ جس سے ماحول خراب ہو. باقی مجھے ان سے بہتری کی کوئی توقع نہیں ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ.